پروڈکشن پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان۔ اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے سید علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی۔ پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ۔ کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان۔ پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان۔ اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے سید علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی۔ پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ۔ کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان اللہ۔ أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا جبل رأيته خاشعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله 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 ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان الله سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قاری خرم شہزاد صاحب جو ہمارے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی پاک کلام سے کر رہے تھے. وہ کلام جس کو سننے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے. وہ کلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی پاک مہینے میں ان کی پاک ذات پر اتارا گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سامعین عزیز احتشام، ہمارے پاس آج بھی ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے جس سے ہم گفتگو بھی کریں گے، حضور کی ثنا خوانی بھی سنیں گے. تلاوت آپ نے سن لی، انشاءاللہ اسی طرح پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا متعارف کراتا چلوں. ابھی آپ نے آواز سنی جی، وہ تھے قاری خرم شہزاد صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر فرمان علی بیگ صاحب، جس سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ سید محمد علی شاہ صاحب. سامعین، اللہ پاک نے روزے ہم پر فرض کیے، ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے. اب روزے ایک تو فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث شریف میں بھی ہے، ہم پر روزے فرض کیے گئے. روزہ رکھنا
اللہ پاک نے جو اس کا اجر ہے وہ اللہ پاک نے صرف اپنی ذات کے پاس رکھا. اس کا اجر بیان بھی نہیں کیا کہ اس کا کتنا اجر ہمیں ملے گا. وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہمیں بتائے گی جب اس کا وقت آئے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جب اس کا وقت آئے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کیا اجر ہے. لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے صحت بھی. اب اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا. وہ روزہ کیا وہ کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا. اس لیے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے روزہ اور صحت. ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے اور بڑھیں گے. جو ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں, جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر جو ہمارا آج کا موضوع ہے آپ کو پتہ ہے روزہ اور صحت. اس کے متعلق جو ہمارے آج کے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ایک خوبصورت موضوع جو ہے وہ چنا رمضان کریم کے حوالے سے. اور میں تو یہ پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ اس کو تھوڑا چند دن پہلے اگر ہو جاتا تو سارے رمضان میں ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اصل ہمیں فرمائش بہت لیٹ ملی ہے نا, مطلب وہ جو آپ کو پتہ ہے ہمیں کمنٹس وغیرہ آتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے کہا گیا ہے کہ تو بہرحال ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ابھی بھی تقریباً ہمارے پاس الحمدللہ 3 ہفتے تقریباً موجود ہیں. تو اس میں اگر ہم اپنا خیال رکھیں تو اللہ کے فضل سے رمضان کریم کی رحمتیں, برکتیں اور جو سعادتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم سمیٹ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صحت کو اللہ تعالیٰ نے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے آپ کو پتہ ہے جس کا مفہوم کہ سرکار نے فرمایا ایمان کے بعد اللہ سے صحت کا سوال کرو. کیونکہ صحت جو ہے وہ آپ کی یوں سمجھیے کہ کوئی عبادت بھی صحت کے بغیر نہیں ہے. آپ نماز لے لیجئے, آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز لے لیجئے. نماز میں جیسے کلائمیکس کہا جاتا ہے, 5 پنجگانہ نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, یا جتنی بھی نماز کا نظام ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, جتنی بھی مالی بدنی عبادتیں ہیں اس ساری کی ساری آپ کے صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دیکھیے ارکان اسلام 5 ہیں. جی جی. اب جو 5 میں جو ایک تو زکوٰۃ ہے, چلو وہ تو ادا ہو جائے گی, باقی 4 ہیں میرے خیال سے وہ صحت کے اس میں بدن آپ کا انوالو ہے نا. تو بدنی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کی بدن صحت سے متعلق ہے. اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ تمام عبادتیں جو ہیں کم حق ہو نہیں تو کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت جو ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ عبادت آپ کم سے کم کر سکتے ادا ہو سکتے ہیں. تو ویسے بھی اعلیٰ نفسی کا حق ہن, تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. تو اللہ کریم نے عقل, ذہانت اور شعور سے ہمیں نوازا ہوا ہے, تو اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. تو اسی کا نا استعمال کر کے صحت بگڑتی ہے بھی لوگوں کی. تو بات یہ ہے, تو اس لیے پہلی سیڑھی سمجھ لیجیے کہ عبادت کی آپ کی صحت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر. جیسے آپ نے فرمایا عقل کا استعمال کر کے ہی صحت بنتی ہے. بالکل. تو آج کل جیسے رمضان مبارک میں آپ کے پاس زیادہ تر کس طرح کے پیشنٹ آ رہے ہیں, یہ چیز بھی لوگوں کو ذرا میں آج کل یوں سمجھ لیجیے کہ گزشتہ جتنے بھی ہماری روٹین او پی ڈی ہوتی ہے اس کی نسبت رمضان کریم میں جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے. میں اپنے بتاتا ہوں ریگولر جو اس طرح کا اکثر 1-2 دفعہ میرا میڈیکل سٹور پہ جانا ہوا تو افطار کے بعد اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بد ہضمی کی دوائی مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی کیا. کس طرح سے اس حوالے سے بھی ناظرین کو اپنے ڈائٹ پلان بھی بتائیں. چوس کے کھا لیتے ہیں اور پھر بعد میں بیچارے کہتے ہیں جی اب بس. یہ بس خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ یہ ماہ مبارک تو ہمیں بہت ساری درس دینے کے لیے آیا ہوا ہے, بہت ساری چیزوں کے اصلاح کے لیے, اصلاح کے لیے, زندگی کا قربانی, اثار, یہ ساری چیزیں ماہ مبارک ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیے جی روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے, یا سحر اچھی کرنے کا, یا افطار بہت اچھی کرنے کا نام تو نہیں ہے. اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے, تاکہ تمہیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف ملے. تمہیں پتہ ہو کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کی جوابداری کرنی ہے. یہ ایک پریکٹس ہے. بہرحال یہ موضوع علماء کا ہے. تو میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے آج کل جو پیشنٹ زیادہ تر ہمیں جو او پی ڈی ہماری ہوتی ہے اور بڑھ بھی جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا,
وہ میدے کے حوالے سے خصوصاً جو مسائل لوگوں کے آتے ہیں، کیونکہ کھانا آپ کا میدا جو وہ کھانے پینے سے جڑا ہوا ہے، تو یہ بیچارہ مظلوم ہو جاتا ہے ان دنوں، آپ یوں سمجھ لیجیے. تو ایک یہ دوسرا آپ کا جو مین پرابلم ہوتا ہے دوسرے سسٹم کا، وہ آپ کا ہم کو اس کو کہتے ہیں یورینری ٹریکٹ، یعنی آپ کا مثانہ اور آپ کے گردے اور آپ کا جتنا بھی یہ نظام فضلاتی نظام کے اخراج کا نظام ہے، اس میں بھی لوگوں کو کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں آتی ہیں. وہ کیا زیادہ پکوڑے وغیرہ کھانے کی وجہ سے یا میں عرض کرتا ہوں، اب اس میں بات یہ ہے کہ نظام کے حوالے سے یا میدے کے حوالے سے میں عرض کروں کہ تخصیصاً کچھ تخصیص ہے اور کچھ عام ایک بات ہے. تو عام بھی ایک پیغام ہے اور تخصیصاً بھی ایک پیغام ہے کہ ہم بیسیکلی رمضان کریم میں وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہم روٹین میں نہیں کھاتے، وہ ہمارا معدہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. کبھی آپ اس بات کو سوچیں، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ گروسری سے لے کے جب ہم خرید کرنے جاتے ہیں اپنے رمضان کریم کی، تو وہیں سے سسٹم شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ جب وہ یہ جو آپ کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. اور خصوصاً جو میدا کہتے ہیں آپ اس کو، جو جیسے پکوڑے سموسے بنتے ہیں، بیسن جو ہے، یعنی بیسن کی خریداری پر ہمارا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اسٹال والے بھی بیسن کا جو اسٹال الگ سے لگا ہوتا ہے، تو عام روٹین میں یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کرتے. تو میں صرف پیغام جو دینا چاہتا ہوں اپنے جتنے ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، روزہ اللہ پاک نے فرض کی ہے، یہ پکوڑے کس نے فرض کیا؟ یہ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ یہ چیز ضروری بن گیا ہے کہ پکوڑے لازمی کھانے ہیں. اب دیکھیے یہ چیز کلچرل ڈیولپ ہو گئی، ایک غلط عادت ڈیولپ ہوئی، بحیثیت قوم بھی، انفرادی بھی، اور پھر وہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن گیا، حصہ بن گیا، کلچر بن گیا، ہمارا حصہ بن گیا. تو آپ یقین کریے پیشنٹس کو کبھی احتیاط کا کہیں بھی، اور ایون یہاں میں جو بات کر رہا ہوں ناظرین بھی بات کو بڑا عجیب لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہم یعنی رمضان میں ہمیں پکوڑے ہی کھانے ہوتے تو اس سے منع کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی ڈائٹ لینی چاہیے جس سے ہم وہ ڈائٹ یعنی لائٹ ڈائٹ لیں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا ڈائٹ لینی چاہیے رمضان میں، یعنی افطار اور سحر میں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا مسائل پیدا نہ ہوں صحت کے حوالے سے. کیونکہ صحت کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ آپ دیکھیے میدے کا جس کو مسئلہ ہو جاتا ہے، سپوز کسی کو گیسٹرک یعنی میدے کی درد شروع ہو جاتی ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. میں جو کی پوائنٹ آپ کو اس کرنا چاہ رہا ہوں، ہوتا ہی ہے کہ اس کو جب موشن لگتے ہیں تو اچھی خاصی ویکنس آتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو وہ بیچارہ اگلے 2 یا 3 دن روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتا. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کا نقصان 2 یا 3 روزے کا تو مست ہو گیا نا، یعنی اس کے فرائض روزے وہ 3 وہ جاتے رہے. تو اور اسی طرح آپ کڈنی کے حوالے سے بات کر لیجئے کہ ہم جو اس طرف بھی میں عرض کروں گا کچھ چیزیں آپ کو کہ پانی کا استعمال کس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اس طرف بھی کہ ہم کس طرح کا پانی یوز کرتے ہیں اور وہ کیا مسائل کریٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور کے جو میں پیشاب کی جو انفیکشنز ہیں جیسے ہم UTIs کہتے ہیں، وہ اس موسم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا گردے کے مسائل، گردے کے جو پینز ہیں وہ اس موسم میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم 3-4 دن اس کو کہتے ہیں بھی پانی کا استعمال جو ہے وہ آپ زیادہ کرو، یعنی اس کو obviously پھر اپنی روزہ جو ہے وہ اس کو 2-3 دن اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو دونوں صورتوں میں آپ سمجھیے کہ روزے کا اس کا فرض کا ایک نقصان ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنی صحت کا خیال کرے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا سحر افطار میں، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یعنی یہ جو اس کا فرائض کا نقصان ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے. جی انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جس طرح کہتے ہیں نا بزرگ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ روزے رکھ سکیں گے. ادھر ہم یہاں پہ اس ٹائم ایک نعت شامل کرتے ہیں. جناب سید محمد علی شاہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں حاضری کا موقع دیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کا جو حکم ہے وہ پورا کروں، آپ کی ٹرانسمیشن کے تھرو میں ان لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ہم جیسے تھے یا عام انسان تھے. فہد بھائی میری عام زندگی میں بھی الحمدللہ محافل میں جہاں میری حاضری ہوتی ہے، میری روٹین ہے کہ یہ 4 مصرے میں پڑھ کے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا.
जिसका इदराक फकत सूराए अहराफ करे, जिसका इदराक फकत सूराए अहराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। तवज्जो, उस मोहम्मद की उस मोहम्मद की बुलंदी कोई क्या लिख पाए, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, हाँ मैंने ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, हाँ मैंने ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने। जैसी तेरे दर से हुई, जैसी तेरे दर से हुई, ऐसी सखा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। शम्सो कमर तारे सभी हर रात दिन कहते हैं ये, शम्सो कमर तारे सभी हर रात दिन कहते हैं ये। जैसी तेरे रुख की ज़या, जैसी तेरे रुख की ज़या, ऐसी ज़या देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। कुरान में तत्हीर की आयत से ये जाहिर हुआ, कुरान में तत्हीर की
آیت سے یہ ظاہر ہوا پنجتن کی جو دیکھی ردا پنجتن کی جو دیکھی ردا ایسی ردا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں اور بڑا خوبصورت اور آخری شعر جو کچھ ملا تجھ سے ملا تیرے سوا کچھ نہ ملا جو کچھ ملا تجھ سے ملا تیرے سوا کچھ نہ ملا ہستی کوئی یا مصطفیٰ ہستی کوئی یا مصطفیٰ تیرے سوا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان اس الحان قرآن کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بریک سے قبل سید محمد علی شاہ صاحب نے اپنی حاضری پیش کی. ناظرین آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ اور صحت. کس طرح صحت کا ہم خیال رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی عبادات کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر فرمان علی بیگ صاحب فیملی فزیشین اس ٹائم یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگر چاہیں ان سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں, آپ کو کوئی سوال ہو ایسا جو آپ صحت سے متعلق پوچھنا چاہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کا سوال پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح سحر اور افطار کی ڈائٹ کی آپ بتا رہے تھے, تو پہلے ہم سحر کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. سحر میں اکثر سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دہی کھا لیں تو پیاس نہیں لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس حوالے سے جو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ اس حوالے سے ذرا میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہمیں دونوں چیزیں اہم ہیں, ہماری سحر بھی عام ہے اور افطار بھی عام. بالکل ایسی, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت انتہائی گرم مرطوب موسم چل رہا ہے. بالکل, تو ہمیں اپنی خصوصاً ہائیڈریشن کا یعنی حوالے سے بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم افطار کے حوالے سے عرض کروں, میں سحر بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ افطار کے حوالے سے کہ ہم خصوصاً جو چٹپٹی اور مسالے دار چیزیں ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ڈرنکس بھی میں پانی کے حوالے سے آپ کو عرض کر رہا تھا, ہم واٹر جو سادہ پانی جسے آپ کہتے ہیں وہ بہت کم لیتے ہیں.
وہ پیتے نہیں. ہم یعنی مشروبات بہت لیتے ہیں اور خصوصاً کوئی کولڈ ڈرنکس پیتا ہے, کوئی اس میں دودھ سوڈا پیتا ہے, مطلب آپ جو اس کو سمجھ آتا ہے. میں جو کچھ چیز بھی ایسی چیز کریں اس میں کولڈ ڈرنک لازمی ڈال سوڈا بنا لیں, جامع شیرین میں ڈال لیں. میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, جس سے سامعین کو اور ناظرین کو فائدہ ہو, وہ چیز عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دیکھیے کہ سرکار کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے. اب جو کائنات کے سید ہیں, جو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں اسوہ حسنہ ہٹ گیا؟ یہاں بھی سرکار کا اسوہ حسنہ ہے کہ, اور یقین کریں کہ ماڈرن سائنس جو آج کی ریسرچ ہوئی یہی کہہ رہی ہے کہ جب بھی آپ فاسٹنگ توڑیں تو جب روزہ افطار کرتے ہیں آپ, تو اس وقت سادہ پانی اور کھجور کے ساتھ بہترین افطاری ہے آپ کی. سادہ پانی. اچھا سادہ پانی ہی کیوں؟ لوگ سوال یہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کولڈ ڈرنکس ہم کیوں نہ پئیں, یا جامع شیرین کیوں نہ پئیں, یا جتنے بھی اس طرح کے ہائپر ٹونک ہم ان کو کہتے ہیں, ہائپر ٹونک سولوشنز کہتے ہیں ہم ان کو. یعنی یہ جسم میں جا کے آپ کے شوگر اور سالٹ کی مقدار بلڈ میں بڑھا دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس سے آپ کو کیا ہوتا ہے, اور اوپر سے آپ غذا اس طرح کی کھا رہے ہوتے ہیں جیسے سموسے پکوڑے, یہ بھڑک لگاتے ہیں. یعنی آپ کا جسم کا سالٹ کانٹینٹ بڑھ رہا ہے, شوگر کانٹینٹ بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے پانی کا انٹیک باڈی بہت مانگتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باڈی آلریڈی جو ہے وہ پانی کی اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. بالکل ضرورت ہے, ہر عضو کو آپ کی پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت اس کو پانی چاہیے سادہ جو قدرت نے پیدا کیا. تو آپ جب سالٹڈ یعنی کسی بھی ہائپر ٹونک سولوشن پیتے ہیں, کولڈ ڈرنک کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں, ٹینک شکل میں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا الٹا پانی یعنی جسم میں جو ہے وہ بھی لاس ہو جاتا ہے, تو آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جاتے ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سادہ پانی استعمال کریں. ہاں اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, جیسے لیمن واٹر ہے, یعنی اس میں اب لیمو جسے آپ سکنجبین کہتے ہیں, وہ پرانے دور میں وہی بالکل سکنجبین استعمال کریں. سکنجبین ڈال لیں اور یعنی اس میں لیمن ڈال لیں, اور اس میں اگر چینی ڈالنی ہے, میں تو ویسے ایڈوائز کروں گا کہ اس سے شکر ڈال لیں. شکر چینی کی نسبت بہت زیادہ ہے, اچھی ہے, چونکہ چینی صرف اور صرف آپ کو شوگر کانٹینٹ دیتا ہے. میں ڈاکٹری والے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ صرف آپ کو گلوکوز دیتا ہے, جبکہ شکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور معدنیات اور منرلز اور وائٹامنس اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کو لائٹ رکھیں, یعنی بہت زیادہ گاڑھا کنسنٹریٹڈ یا بہت میٹھا نہ کریں. آپ کبھی اس کو دیکھیں کہ قدرت نے پھلوں کے اندر میٹھے کا کیا تناسب رکھا ہے, کبھی دیکھیے آپ. جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ آپ ہمارے لیے سبق ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یعنی یہ غور و فکر ہے نا کہ پھلوں کے پکنے میں بھی. تو یہ عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ اتنا شوگر کانٹینٹ محلول کے اندر رکھیں جتنا قدرت نے رکھا ہوا ہے. اچھا پھر چلیں, یہ تو پانی کے حوالے سے عرض کر دیا کہ سادہ پانی کا استعمال کریں, اور اگر نہیں تو لیمن واٹر یوز کریں. ایک بات یہ آپ کی آج کی ٹرانسمیشن کے بعد ہمارے ویوز کم ہو جائیں, ڈاکٹر صاحب ایسے بٹھا دیے جو ہمیں ہر چیز سے منع کر رہے ہیں نا آپ. میرا ایک سوال ایک اور بھی ہے. جی جی جی, کئی لوگوں کا نا بی پی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کئی کا لوگ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے, جی بالکل, یا وہ روزہ کے بے ہوش ہو گئے ہیں, جی ہائی ہو گیا لو, تو یہ کیا مسئلہ؟ یہ بھی بڑی عام بات آپ نے عرض کی. آج کل بلڈ پریشر ہائی کے پیشنٹس آتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ افطاری سے پہلے جو پیشنٹ آتا ہے وہ بالکل گر رہا ہوتا ہے, اس کا بی پی چیک کریں تو ہائی بلڈ پریشر کا بھی ایون بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت گلائسیمک لیول یعنی گلوکوز کا لیول بھی ڈراپ ہوا ہوتا ہے, اور بلڈ پریشر کا لیول بھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کم ہوا ہوتا ہے. اب ہم کھاتے ہیں اسکیل اور اس طرح کی نمکین غذائیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ بلڈ پریشر کیا کرتی ہیں, ریز کرتی ہیں ساری چیزیں, اور اوپر سے جو ہائپر ٹونک سولوشن آپ پیتے ہیں, یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر کو اور شوگر کو کیا کرتی ہیں, ریز کرتی ہیں, بڑھاتی ہیں. تو لہٰذا سادہ پانی نہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھائے گا نہ آپ کا شوگر بڑھائے گا. ایک بات قدرتی جو چیز ہے, بالکل قدرت. اس کے بعد آپ کیا کھائیں, اس کے بعد آپ فروٹ انٹیک لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دیکھیں, سرکار کھانے سے پہلے پھل تناول فرمایا کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی آپ نے کھانے کے بعد کبھی بھی پھل تناول نہیں فرمایا. آپ کھانے کے بعد ہم کھاتے آپ فروٹ چاٹ لے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کی آپ افادیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح آپ کے جسم کا حصہ بنے اور آپ کو فائدہ دے, جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی, منرلز, وائٹامنس پیدا کیے ہیں, تو وہ آپ کو خالی پیٹ لینا ہوگا. تو بہتر یہ کہ کھانے سے پہلے آپ فروٹ لیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ نماز ادا کریں, مغرب کی نماز ادا کریں.
नमाज अदा करके फिर उसके बाद जो जिसको समझ आता है जो खाना वो खाना चाहता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो तरावी के बाद जो है ना, वो तरावी से पहले जी जी इफ्तारी के बाद तो मगरिब की नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, तरावी तो फिर बहुत दूर की बात है। उसकी वजह देखिए बिल्कुल आपका पेट फूल जाता है, आपका पेट फूलता है और उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, सुस्ती हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है क्योंकि पूरे दिन का मैदा आपकी खाली होता है और शरियानों में खून आपके जमा होता है। कुछ अंदर जाता है ना एकदम तेजी में, तो फिर वो यानी आपके टांगों से, आपके ब्रेन से, आपके हाथों से ब्लड खींच लिया जाता है उस खाने को जज़ब करने के लिए। लिहाजा जिस्म में क्या आती है, सुस्ती, काहली। जितना आप जब स्कील किस्म का खाना खाएंगे उतना ही ब्लड ज़्यादा आपके पेट की तरफ रुख करता है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता। तो अलमकसद बात यह है कि अपनी डाइट को जितना आप सिंपल रखेंगे आप आसानी से अपने जो इबादत का मज़ा है वो उठा सकते हैं। और जितना आप भारी होंगे, अब हर बंदा मेरे ख्याल में उसका ये तजर्बा है कि जितनी वो जिस दिन स्कील ग़िज़ा खाता है उतना ही वो सुस्त, उतना ही वो उसको इबादत में वो लुत्फ़ वो महसूस नहीं होता। तो खुदा अपनी जो है वो खुसूसन जो अफ्तारी को ठीक कीजिए। बहरहाल उसके बाद मैं सैर को इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी सामीन, देखें हम आपको खाने से भी रोक रहे, खाएं आप, लेकिन एक तरतीब से खाएं। डॉक्टर साहब यही फरमा रहे हैं कि देखिए हम लोग वैसे हम कहते हैं जी कि हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है, हम पूरी करते भी हैं, लेकिन बहुत लोग छोड़ते भी हैं। लेकिन खैर कहीं जगह हम कहते हैं हम वो चीज़ भूल जाते हैं। अब देखिए जो हुजूर ने सुन्नत तरीका अपनाया वो खाने से पहले फ्रूट खाते थे, तो फिर हम ये चीज़ें क्यों नहीं अपनाते? हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जहाँ पे बाकी चीज़ें सुन्नत हैं, ये भी सुन्नत रसूल है, ये भी पूरी करनी चाहिए। अच्छा ये वक्त के बाद हमें एक हमारे लिए ज्वाइन किया है मोहम्मद आकिब सजाद साहब। सर कैसे हैं? कहिए सर मैं आपसे मुतमिस हूँ कि आप हुजूर के बारगाह में गुज़ारिश कीजिए। है इतनी शदीद अब तो है इतनी शदीद अब तो तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका जागो तो इसी में रहूं रात गए तक, जागो तो इसी में रहूं रात गए तक, मैं सो तो ख्वाबों में नजर आ
का तू भी अफजल है मगर इतना बता दे मक्का तू भी अफजल है मगर इतना बता दे मक्का तू भी अफजल है मगर इतना बता दे हर शहर से बढ़कर मुझे क्यों भाए मदीना हर सांस से आती है सदा मदीना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद आकिब सजाद साहब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाय अकीदत पेश फरमा रहे थे और खालिद हसनैन खालिद साहब की याद ताज़ा कर दी माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब माहौल ऐसा बन गया है माशाअल्लाह आप भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत खूबसूरत नजराना अकीदत पेश करते हैं। ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी सैर और अफ्तार हम जितना भी बता दें लोगों ने खाना वही है जो खाना है तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाय अकीदत पेश फरमाएं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर फरमान अली बेग साहब से कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह ये में मेरी बड़ी खुशकिस्मती है बिल्कुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुक़द्दस महफिल में हाज़िरी तो जो कुछ भी हमें अता हुआ है वो आका करीम अलैहिस्सलाम के नादैन का सदका है और आपकी आले पाक और आपके असहाब को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा फैज़ जिसको जो कुछ मिला है ये आप सरकार अलैहिस्सलाम की आले पाक और आपके असहाब के कदमों की खाक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आला हज़रत का कलाम नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही रहमत का कलम दान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगू से आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगू से फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया और उन्हें जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया और तुझसे मुंह फेर के जो जान बे कुरान गया तुझसे मुंह फेर के जो जान बे कुरान गया
سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ شیطان گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ شیطان گیا، اور کتنے مردود بنے ہیں، کتنوں کا ایمان گیا، کتنے مردود بنے ہیں، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد اور جان و دل ہوش و جگر سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، خاتم حسین رضوی صاحب کہتے کہتے چلے گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات جو میں روزانہ کرتا ہوں وہ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو، ہمارا یوٹیوب کا چینل ڈسکرپشن میں دیا گیا، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور آج کی جو ہماری نشریات ہیں اس کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ہماری یہ حوصلہ افزائی ہو اور آپ اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا۔ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، آج ہم لوگوں نے اسی لیے بھی بریک بھی اپنی کم کی ہے، 2 سے 3 اشعار آپ نے اور پھر حضرت صاحب سے صرف سحر کے حوالے سے صرف چھوٹی سی پیغام لے کے ہم لوگوں نے پہلے ہم لوگ پیغام لے لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، اب سحر کے حوالے سے جو آپ کچھ میں چیز عرض کروں گا، دیکھیے میں نے افطار بڑی تفصیل سے آپ کو عرض کر دی، جتنا آپ سادہ پانی کا استعمال کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی اور آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس کم ہوگا۔ اسی طرح شہری میں بھی آپ سادہ غذا استعمال کریں، یعنی پراٹھے جو ہیں وہ ثقیل غذا ہے، اگین بات یہ آ جاتی ہے، یعنی میں عرض کرتا ہوں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ سادہ روٹی لیں، اوپر اس کے مکھن یا دیسی گھی سے اس کو چوپڑ لیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایک تو اس کی کیلریز بھی کم ہو جائیں گی، دوسری آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں اس میں ملیں گی، ایک بات۔ باقی سالن جو ہے وہ آپ کم سے کم استعمال کریں، اور سالن میں مرچ اور نمک کا استعمال بھی کم رکھیں سحری کے لیے، اور ساتھ میں عرض کروں گا آخر میں کہ دہی کا استعمال سحری میں لازمی کریں، اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹریک سارا دن جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ بھی رہے گا۔ چائے پینا کیسا ہے؟ چائے اکثر کہا جاتا ہے پہ چائے استعمال، لیکن کڑک چائے تھوڑی سی۔ سر کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، پکوڑے کس نے فرض کیے، چائے کس نے فرض، تو چائے کس نے ضروری ہوگی۔ بہرحال آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ جتنا مین تھیم جو اس کے اندر یہ ہے کہ فرائیڈ چیزیں، جو تلی ہوئی چیزیں، چاہے وہ پراٹھی کی شکل میں، چاہے پکوڑوں سموسوں کی شکل، اس کا استعمال چونکہ ہم روٹین میں نہیں کرتے تو اس ماہ مبارک میں ہم کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پانی کا استعمال ہم غیر رمضان بھی ہم مشروبات کا استعمال اتنا نہیں کرتے، تو پھر اس موسم میں جبکہ خصوصاً ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے تو اس دوران ہم جو وہ اس طرح کے ٹونک کیوں استعمال کرتے ہیں، بس اپنا خیال رکھیں۔ ماڈل یہی ہے کہ بھائی رمضان ہمیں ملا عبادت کے لیے، ہاں کھانے کے لیے بھی ہے لیکن ایک حد تک ہے، اس میں اپنی صحت کا خیال رکھیے، باقیوں کو آپ چھوڑ دیں، پہلے آپ خود کو دیکھیں پھر آپ باقیوں کو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے یہاں موجود ہے جی سید محمد علی شاہ صاحب سے ملتمس ہو کے 2 سے 3 اشعارات حاضر نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام